سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عفو کو لے لیجئے، وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم کرتے رہیے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض برتیے۔ سورۃ الاعراف کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے جس کے 3 جملے ہیں، لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیم کا وہ جامع ہدایت نامہ بیان کیا ہے جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کریمانہ کے بلند ترین مقام پر فائز کر دیا تھا۔ یعنی یہ وہ ہدایت نامہ ہے، وہ دستور ہے کہ اگر آج ہم اس کو اپنائیں تو جو اعلیٰ ترین اخلاق ہے ان اخلاق کے حامل ہم بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن ہوگا، تو جو عمل اللہ کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی، سب سے زیادہ بھاری، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھا اخلاق ہے۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان عمل میں سب سے وزنی اور بھاری عمل اچھا اخلاق ہے۔ اب وہ اچھا اخلاق ہے کیا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جملے ارشاد فرمائے۔ چونکہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزری بڑی تفصیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، شرک سے بچنے کا پیغام دیتے، اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہٹ دھرمی، ضد، کجروی اور غلط انداز اختیار کرتے، بدتمیزی کا انداز اختیار کرتے۔ تو ایسے ماحول میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہمارے گرد و پیش میں بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ایسی ہی جہالت کا ارتکاب کرتے، ہم ان کو سمجھائیں تو وہ الٹا ہم سے بدتمیزی کرتے، گلے پڑتے، غلط جملے بولتے۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ وہ ہدایت نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو میں بھی، آپ بھی سب نیت کریں گے انشاءاللہ اس ہدایت نامے پر ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا جملہ اس کا یہ ہے کہ خذ العفو، عفو کو لے لیں۔ عفو کے بہت سارے معنی ہیں۔
دو مشہور معنی علماء نے یہاں پہ لکھے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی عفو کا یہ ہے کہ لوگ جیسا عمل کرتے ہیں آپ ویسا ہی عمل قبول کر لیں، اعلیٰ درجے کے عمل کا مطالبہ نہ کریں۔ دیکھیں ایک ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک ہم سے پہلے لوگوں نے پڑھی، اولیاء اللہ نے پڑھی، بزرگان دین نے پڑھی۔ ایک نماز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے پڑھی۔ ایک نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، شہداء کربلا نے پڑھی۔ ایک نماز امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم سب کی نمازیں درجے میں برابر ہو سکتی؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اب ایک آدمی وہ جیسی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو حکم یہ ہے کہ آپ اس کی اس سرسری نماز کو بھی قبول کر لیں، جیسی کیسی پڑھ رہے آپ اس کو قبول کریں، اعلیٰ درجے کا مطالبہ نہ کریں اسے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے، اسی طرح دیگر اعمال ہے کہ کوئی بندہ جس طرح کا عمل کر رہا ہے آپ اس کے اس عمل کو قبول کر لیں، اس سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ تیرا عمل اعلیٰ درجے کا کیوں نہیں ہے۔ ایک مطلب عفو کا علماء نے یہ لکھا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی مسلمان، جو کوئی نیک عمل کرنے والا جس طرح کا عمل اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے، ہمیں بھی اس پہ تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں کہ بھائی تیرا یہ عمل ٹھیک نہیں، کیونکہ عمل کو قبول کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پتہ نہیں کس کا کون سا عمل کیسے اس کو پسند آ جائے۔ اور دوسرا مطلب عفو کا یہ ہے جو مشہور ہے کہ عفو معافی کو کہتے ہیں، عفو معاف کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے لوگ جیسی بھی بدتمیزی کریں، جس طرح سے بھی آپ کے ساتھ رویہ رکھیں، جیسے بھی ان کا آپ کے ساتھ طرز عمل ہو، آپ ان کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، کچھ نہ کہیں۔ یہ مطلب بھی یہاں پہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب یہ جملہ نازل ہوا، اور یہ جملہ کب نازل ہوا؟ بعض علماء نے لکھا ہے جب احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی جو آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، ایک خاتون کا دودھ پیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور انہوں نے بھی، ہم عمر تھے دونوں، تو آپس میں بڑا پیار اور بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا۔ پھر وہ ایمان بھی لا چکے تھے، آپ کا تحفظ بھی کرتے تھے، لیکن احد کے میدان میں کافروں نے ان کے ساتھ جو زیادتی کی، ان کے جسم کو جس طرح بے حرمتی کی، ان کی لاش کی بے حرمتی کی، تو ظاہر ہے کہ اس پہ ایک انسان کی طبیعت میں اشتعال آنا ہی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قسم اٹھا لی کہ جو انہوں نے حشر میرے چچا کا کیا ہے، میں ان کے 70 آدمیوں کا یہی حشر کروں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا خذ العفو، میرے محبوب آپ تو اخلاق کریمانہ کے سب سے بلند مقام پہ فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ آپ بھی ایسے جذبات کی راہ میں بہہ جائیں گے تو امت کا کیا بنے گا، لہذا آپ ایسا نہ کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ عفو کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا عفو کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو محروم کرے، آپ کو کچھ نہ دے، آپ اس کو عطا کریں۔
جو آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں، اور جو آپ سے قطع تعلقی کرے، تعلق توڑے، آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ یہ 3 جملے ارشاد فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 جملوں کے متعلق فرمایا کہ یہ 3 اخلاق جو ہیں اور یہ 3 صفات جو ہیں یہ سابقین اولین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے ہیں۔ یعنی سارے نبیوں کا اخلاق یہ ہے کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو، جو قطع تعلقی کرے اس سے تعلق کو جوڑو۔ تو ایک عفو کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سرسری اعمال کو بھی آپ قبول کریں، اور دوسرا عفو کا مطلب یہ ہے کہ آپ معافی اور درگزر کی راستے کو اپنائیے۔ اور دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ نیکی کا حکم کرتے رہیے۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو نیکی کی دعوت نہ دیں، جو نیکی کا کام ہے اس کا آپ کہتے رہیں بھائی یہ نیکی کا کام ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، مسلسل یہ آپ کا مشن ہے، یہ آپ کا کام ہے، نیکی کی دعوت دینا، اس پہ آپ لگے رہیں۔ اور تیسرا جملہ فرمائے اعرض عن الجاہلین، جاہل لوگ، لا علم لوگ، ناواقف لوگ، وہ جب آپ سے بیہودہ انداز سے گفتگو کریں تو آپ درگزر کریں، نظر انداز کریں، اگنور کریں اس کو۔ ایک بزرگ تھے حر ابن قیس رحمہ اللہ، تابعی ہے اور اونچے درجے کے عالم ہے، بہت اعلیٰ پائے کے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں علماء کو بڑا مقام حاصل تھا۔ حر ابن قیس کو بھی حضرت عمر کے دربار میں بڑا مقام حاصل تھا علم کی وجہ سے۔ ان کے چچا تھے عیینہ ابن حصن، انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا بھتیجے تیرا بڑا مقام ہے بادشاہ کے دربار میں، امیر المؤمنین کے دربار میں، تو ذرا کبھی ہماری ملاقات کرا دو۔ تو حر ابن قیس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے امیر المومنین سے درخواست کی، حضرت عمر نے وقت دے دیا۔ یہ جو ملاقات کے لیے آیا عیینہ ابن حصن، تو اس نے بڑے بیہودہ انداز سے گفتگو کی۔ بعض لوگ گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے بڑا ہی دل نشین ہوتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے یہ باتیں کرتے ہی رہے، اور بعض لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسے نشتر چلاتے ہیں، ایسی لٹ مارتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان کا منہ توڑ دے۔ لیکن یہیں پہ ہمیں اخلاق کا حکم دیا گیا ہے کہ صبر کر۔ اب جب عیینہ نے اس طرح کی گفتگو کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا شدید غصہ آیا، لیکن پاس ہی بیٹھے حر ابن قیس جو عالم بھی تھے، مزاج شناس بھی تھے، انہوں نے فوراً یہی آیت مبارکہ پڑھی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ فوراً ہی ختم ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا، طبیعت یہ تھی کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ رک جایا کرتے تھے، وقافاً عند القرآن، قرآن کی آیات سے آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ہدایات اور حکم یہی ہے کہ ایسے کوئی بندہ طرز عمل اختیار کرے تو وہاں پہ اعرض عن الجاہلین، جاہلوں کو نظر انداز کرے، درگزر کرے اور ان کو بالکل اگنور کر دے۔ علماء نے اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ لوگ 2 طرح کے ہوں گے، ایک لوگ ہوں گے مسلمان، ایک لوگ ہوں گے مجرم۔ جب مسلمانوں سے آپ کا واسطہ پڑے تو آپ خذ العفو پہ عمل کریں، سرسری سا عمل قبول کریں، جیسے کوئی کر رہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے جو مجرم ہوں گے، ان کو آپ نیکی کا حکم کریں۔ اور پھر مجرموں میں کچھ لوگ ہوں گے جب آپ نیکی کا کہیں گے تو وہ آپ سے الجھیں گے، بحث و مباحثہ کریں گے، لڑائی کریں گے،
ایسے لوگوں کے ساتھ پھر آپ یہ کریں کہ ان کو نظر انداز کر دیں، ان کو اگنور کر دیں۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے ایک بہت جامع پیغام رکھتی ہے جو اخلاق کریمانہ کا بہت اعلیٰ انداز ہے۔ گھروں میں بھی، گلی محلے میں بھی، اپنے ماحول میں، سوسائٹی میں اگر ہم ان اخلاق کو پروان چڑھائیں تو ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اخلاق کریمانہ پہ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل۔